نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالتاء سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات سیکھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ اللہ کریم کثرت سے مجھے آپ کو سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ایک یونیک سا موضوع ہے، اور ایک یہ بھی ایک تجارت کی بھی صورت ہے، مختلف اس میں تجارت کے حوالے سے بھی سوالات ہیں۔ موضوع ہمارا ہے پرندوں کے بارے میں احکامات، پرندوں کے بارے میں شرعی احکامات۔ آپ دیکھتے ہیں گھروں میں لوگ پرندے پالنے کا بھی ایک رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ باقاعدہ بزنس کرنے والے بھی ہیں جو پرندے بیچتے ہیں۔ اسی طرح کئی جگہوں پہ چوراہوں پر کھڑے ہوئے کچھ ایسے بھی ملتے ہیں کہ جو پنجرے میں پرندوں کو بند کیا ہوا ہے، کہتے ہیں آزاد کرواؤ پرندے۔ مختلف اس کی جہتیں، پرندہ پالنا کیسا ہے، پالنے تو اس سے متعلق کون سے شرعی احکامات ہیں۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں مفتی جمیل صاحب تشریف فرما، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ اچھے ہیں الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ کریم آپ کو برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ تو چلیں بلا تمہید یہیں سے گفتگو کا کچھ آغاز کرتے ہیں کہ اولاً تو جو پرندے پالتے ہیں، گھروں میں پرندے رکھتے ہیں، تو ایک تو ان کا پالنا، یہ کیا اس کا شرعی حکم ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر پالتے ہیں تو اس سے متعلقات بھی کچھ احکام شرع ہیں پرندوں کے حوالے سے؟ پرندے رکھنا پالنا شرعاً جائز ہے، اور شریعت مطہرہ میں پرندوں کے پالنے گھر میں اس طرح نارمل پنجرے میں بند کر کے رکھا جاتا ہے پرندوں کو عمومی طور پہ، تو اس میں بھی شریعت مطہرہ نے کوئی ممانعت نہیں فرمائی۔ پرندوں کے پالنے کے جواز پر بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ سے شارحین حدیث نے جو حدیث ذکر کرتے ہیں، پھر حدیث کے تحت جو احکام ثابت ہوتے ہیں ان کو شارحین حدیث ذکر فرماتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک حدیث مبارکہ سے پرندوں کے پالنے اور پنجرے میں رکھنے کا جواز شارحین حدیث نے بیان فرمایا ہے۔ وہ حدیث میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے امتیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو انداز ہوا کرتا تھا اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی تھا، اس کا نام تھا ابو عمیر۔ ابو عمیر، تو اس کے لیے نا گھر والوں نے ایک پرندہ، چھوٹا سا پرندہ اس کے لیے رکھا تھا، جس سے وہ انسیت حاصل کرتا تھا۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں پرندے سے کھیلتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جیسے ہمارے گھروں میں بچے چوزے وغیرہ سے خوش ہوتے ہیں، اس طرح ان کا ایک پرندہ تھا جس کے ذریعے وہ ان کا دل بہلتا تھا، چھوٹے تھے وہ۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس پرندے کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ تو میرا جو بھائی تھا ابو عمیر، وہ بڑا اداس سا ہو گیا۔ اچھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بہترین اخلاق والے ہیں۔ کیا بات، یعنی اپنے غلاموں کے گھر میں بھی تشریف لایا کرتے تھے۔ وہ تشریف لا کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ابو عمیر کو دیکھا
کہ وہ غمزدہ بڑے کیفیت غمزدہ ہیں اور یعنی وہ چہکنا بچوں کا ہوتا ہے وہ چیز ان میں نہیں پائی جا رہی، اداسی ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر. کیا بات ہے. تو اے ابو عمیر وہ تمہارا پرندہ آج نظر نہیں آ رہا. کیا آواز. تو اس پرندے کو نغیر یعنی چھوٹا سا پرندہ، تو چونکہ وہ پرندہ بھی چھوٹا سا تھا اور حضرت ابو عمیر بھی اس چھوٹے پرندے سے کھیلا کرتے تھے، تو وہ پرندہ آج دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو وہ اداس بھی تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے حال احوال پوچھتے ہوئے تو یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارے اس چھوٹے پرندے کا کیا ہوا؟ تو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مر چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ ابو عمیر اداس ہیں. تو اس حدیث مبارکہ کے تحت شارحین حدیث نے کئی پیارے پیارے نکات نکالے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے امتیوں کے گھر تشریف لانا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چھوٹے بچوں سے ان کے انداز سے گفتگو فرمانا، پھر اس سے کنیت کا استعمال، چھوٹے بچوں کے لیے بھی کنیت استعمال ہو سکتی ہے. وہیں شارحین حدیث نے اس حدیث سے یہ بھی استدلال کیا کہ پرندوں کا پالنا جائز ہے. اور ظاہر بات ہے پرندہ جو ہوتا ہے اس کو پنجرے میں جب تک نہیں رکھا جائے گا تو وہ اڑ سکتا ہے، تو پنجرے میں رکھنا بھی اس حدیث سے ثابت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آپ کے گھر حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر آیا کرتے تھے اور پرندے سے ان چھوٹے ابو عمیر کو کھیلتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، تو آج چونکہ وہ اداس تھے تو اس لیے اس پرندے کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو پالنا اگر ناجائز ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے، اس کو پہلے رکھنے سے ہی منع فرما دیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع نہ فرمانا اس کے رکھنے اور پالنے کے جواز کی ایک دلیل ہے. اب یہ ہے کہ پرندے پالنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہیں ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ پرندے پالتے وقت یا جانوروں کو اپنے گھر میں پرورش کے لیے کوئی رکھتا ہے، اور بعض لوگوں کا شوق بھی ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ جانور، چاہے وہ چوپائے ہوں یا پرندے ہوں، تو وہ اس طرح کوئی نہ کوئی چیز اپنے گھروں میں پالتے ہیں، وہ شوق ہوتا ہے ان کو. تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ان کے کھانے پینے ضروریات جو ہیں، جو وابستہ ہیں، ضروریات زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزیں، ان کو فراہم کیا جائے، بالخصوص کھانے پینے کی چیزیں جو ان کو ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سردی اور گرمی کی جو اذیت تکلیف، چونکہ اب ہم نے ان کو رکھا ہے پنجرے میں، اب سخت کڑی دھوپ ہے اور دھوپ میں یہ پنجرہ رکھا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا سائے کی صورت اختیار کریں. سخت سردی ہے تو جس طرح ہمیں کچھ گرم لحاف کی ضرورت پڑتی ہے، تو پرندوں کو بھی ان کے حساب سے جو سردی کے موسم میں سردی کی اذیت سے بچا سکتے ہیں تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ورنہ یاد رکھیں کہ یہی جانوروں کو اگر ہم نے پال رہے ہیں اور ان کے پالنے کے دوران اگر ہم نے ان کی کھانے پینے کے معاملات میں تنگی کی تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا ان کو پالنا. کہ ایک بخاری شریف کی ہی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی. اللہ. اب اس کی وجہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ربطتھا، کہ اس نے اس کو باندھ دیا، فلم تطعمھا، اس کو کھانے کو کچھ نہ دیا، ولم تدعھا تاکل من خشاش الارض، اور نہ اس نے چھوڑا کہ یہ بلی اپنے لیے زمین میں خود ہی کوئی اہتمام کرے، کھانے پینے کی چیز زمین سے اٹھا کے کھا لیتی، لیکن اس نے اس کو باندھا، نہ کھانے کو دیا نہ چھوڑا. اسی حالت میں وہ بلی مر گئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں داخل ہو گئی. تو ان احادیث کے پیش نظر فقہاء کرام نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جانوروں کو، چوپایوں کو پالنا بلا شبہ جائز ہے، لیکن ان کے کھانے پینے کی معاملات، ضروری چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے ان کو پال لیا اور کھانا دانا دے ہی نہیں رہے، ان کا جو چارہ ہے وہ ان کو نہیں دے رہے، تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی. اس طرح پالنے کی جو نہیں جانوروں کی، پرندوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، کھانے پینے کو نہیں دے سکتا، تو اس کو چاہیے کہ پھر اپنے شوق کو تھوڑا اس پہ صبر
کریں اور اس شوق کو عمل میں نہ لائیں، ورنہ کہیں یہ نہ ہو کہ اپنی یہ وجہ شوق- سے، اپنی مصروفیات کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بعض اوقات پالتے ہیں. اب گھر میں ایک آدھ ہوتا ہے کہ جس کو بس اوقات ہوتا ہے کہ ایک اجتماعی، چلو سب کی رضامندی سے پنجرا رکھا ہوا ہے، سارے نگہداشت کرتے ہیں. بعض اوقات ایک کا ہی شوق ہوتا ہے، جی. ٹھیک ہے. اب عام طور پہ اس میں ہم بات کرتے ہیں کبوتر وغیرہ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ بھی بعض لوگ پالتے ہیں. اس میں کون کون سی ناجائز امور وہ متعلق ہو جاتے ہیں. لیکن پرندوں کو ہی اگر لے لیں، جو بعض چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جن کو عام طور پہ اڑایا نہیں جاتا، گھروں پہ ہی رکھا جاتا ہے. اب خود جاب کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، 8-9 گھنٹے باہر رہنا ہے. اب اس دوران اس کی نگہداشت، اس کی حفاظت، یا اس کو کھانے پینے کے حوالے سے اس کو دانا پانی یہ ڈالنا، یا اس کا پہلے سے انتظام کر کے جانا، یہ بھی تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ تو چلو ایک دن یعنی 9-8 گھنٹے باہر جا رہا ہے. اچھا بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ پورا گھر ہی کہیں جا رہے ہیں، کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہیں، اب ان کو 5 دن رہنا ہے، 4 دن وہاں رہنا ہے. تو اب ایسے گھرانے جن کو کچھ اس طرح رہنا ہے، اب وہ کیا کریں ان پرندوں کے ساتھ؟ اپنے ساتھ پرندے کو لے جائیں، یہ بھی مشکل ہو جائے گا، تو آسان نہیں ہوتا. تو ایسے میں دیکھیں، جیسے اگر ہمیں لمبے ٹائم کے لیے گھر میں ہم نہیں رہیں گے، جانوروں کو کس طرح سے چارہ پانی، تو عام طور پہ وہ جو پالنے والے ہیں ہو سکتا ہے اس کا اہتمام کرتے ہی ہیں، اور کرنا بھی چاہیے کہ جانوروں کو چارہ یہاں تک کہا گیا 70 مرتبہ بھی ان کو چارے دکھاؤ. تو یہ تقریباً یہ جملہ کہا جاتا ہے، مراد یہ ہے کہ جانور کو کھانے پینے کی حوالے سے ہماری طرف سے تنگی اذیت نہ ہو، وہ تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر ہم لمبے ٹائم کے لیے جا رہے ہیں، اور تو ایسے میں مناسب یہ ہے کہ اپنے اس پرندے کو اپنے دوست احباب میں سے کسی کو اس کے گھر پہ رکھ دیں، یا کسی کی ذمہ داری لگاتے ہیں جو وقت پہ ان کو دانا پانی دینے کے لیے یعنی آتا یہ رہے. ان کی ذمہ داری ان کی ذمہ بنتی داری ہے. بنتی ہے. اس میں بالکل وہ نہیں کر سکتے کہ بھئی 1-2 دن یہ بھی فاقے کر لیں اور کسی طرح گزارا کریں. جانوروں کو اس طرح فاقہ نہیں کروایا جائے گا. اگر جس کے لیے مشکل ہے کہ وہ نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ پرندوں کو آزاد کر دے، چھوڑ دے. اچھا جمیل صاحب، بہت سے ایسی مختلف قسم کے پرندے ہوتے ہیں، وہ بڑے مہنگے مہنگے بھی ہوتے ہیں. جی. بعض خاص کوئی خاص نسل کے اور بعض خاص ملکوں سے تعلق رکھنے والے کہ یہ فلاں چڑیا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو ان کی یہ بطور بزنس ان کو یعنی لینا اور پھر آگے ان کو بیچنا، یہ خرید و فروخت اس کی شریعت کہاں تک اجازت دیتی؟ دیکھیں، یہ مال ہے، یعنی اگر کسی نے جائز طریقے سے اس کو حاصل کیا ہے تو وہ اس کو کاروبار کی حیثیت سے بیچ بھی سکتا ہے. جیسے بعض لوگ شکار کرتے ہیں اس طرح کے پرندوں کا جنگل سے اور مختلف جگہوں سے، اور وہ آزاد پرندے ہوتے ہیں جن کو وہ پکڑ لیتے ہیں، تو پکڑنے والا اس کا مالک ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو آگے بیچ بھی سکتا ہے. کہ اس طرح مہنگے مہنگے پرندے بھی ہیں جن کی آواز، جن کا ساؤنڈ بڑا دل کو، لوگوں کو انسیت پہنچاتا ہے، دل لبھاتے ہیں لوگ. تو بڑی ایک ایسے پرندے ہیں کہ جو ایک منٹ کے اندر کئی 20 قسم کی آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. تو اس طرح کے پرندوں کو بھی خریدنا بیچنا بلا شبہ جائز ہے. صحیح. اب یہ ہے کہ کوئی بھی خرید و فروخت ہو تو اب اس کے اندر اس چیز کو دیکھ لیا جائے کہ خرید و فروخت کا جو انداز ہے اس میں غیر شرعی معاملات نہ ہوں. پھر خریدنے والے کو بھی چاہیے کہ مختلف ملکوں سے مختلف نسل کے مختلف قسم کے پرندوں کو خرید رہا ہے تو ہر ایک، جس طرح جانور کی غذا ایک جیسی نہیں ہوتی تو پرندوں کی خوراک بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. تو عام طور پہ ہر ایک پرندے کی کچھ نہ کچھ فیڈ اور غذا دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. تو ان کو اس کے حساب سے، جو اس کے ماہرین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرندہ فلاں فیڈ اور غذا کھاتا ہے تو اس کو اس کے حساب سے غذا دی جائے. اب اتنے مہنگے مہنگے جو پرندے خود پہلے خریدتے ہیں پھر آگے بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی تشہیر بھی ہوتی ہے کہ فلاں پرندہ صرف وہیں سے ملے گا. جی. تو جیسے عام کاروبار کرتے ہیں تو کوئی خاص برانڈ ہوتے ہیں بھی یہ فلاں ہے، تو ان کے بھی یہی چھوڑو. تو یہ اس طور پہ ان کے لیے مال تجارت بھی ہے جنہوں نے خریدا ہی بیچنے کے لیے ہے. تو اس کے کئی اور احکامات، زکوٰۃ اور بالکل، جس طرح یہ چونکہ باقاعدہ بیچنے اور کاروبار کی نیت سے یہ پرندوں کو خریدا جاتا ہے. کراچی میں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پرندوں کی ہفتے میں ایک دن باقاعدہ ہے ہی وہ پرندوں کا.
تو وہاں پر باقاعدہ پرندوں کی مارکیٹ ہوتی ہے، لوگ اپنے پرندے بیچنے آ رہے ہوتے ہیں اور عمدہ قسم کے پرندوں کے خواہش مند خریدنے بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ خرید و فروخت کرنا جائز. اب یہ جو چونکہ بیچنے ہی کے ارادے سے، کاروبار کی نیت سے خریدیں گے تو یہ مال تجارت ہو جائے گا. جب مال تجارت ہوگا تو مال تجارت کی حیثیت سے شریعت کے دیگر احکام بھی ان پہ لاگو ہوں گے، جیسے زکوٰۃ کے احکام، زکوٰۃ کے احکامات، فطرے وغیرہ کے احکام، اسی طرح قربانی کے واجب ہونے کے معاملات. تو جو احکامات عام تاجر برادریوں کے اوپر شریعت مطہرہ کے یعنی لاگو مال تجارت ہے یہ اس وقت. مال تجارت ہے، تو مال تجارت ہونے کی حیثیت سے یہ احکام بھی انہیں سیکھنے چاہیے، معلوم کرنے چاہیے. چلیں ماشاءاللہ. یہ شوقیہ طور پر، اچھا چلے شوقیہ طور پر پرندے، ایک تو چلیں بزنس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مرغی والے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ بھی ظاہر ہے اس کو بھی قید کر کے رکھتے ہیں، پالتے ہیں، اور اس کے بھی، ان کے بھی اپنے شرعی احکام اور یہ معاملات. اچھا شوقیہ طور پر یہ خریدنے والا نا، یہ بھی شوقیہ ہی خرید رہا ہے، اس کو کوئی اس سے بزنس نہیں کرنا، کچھ اور نہیں کرنا، تو یہ شوقیہ گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ اس جو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بیان کی گئی، حضرت ابو عمیر جو حضرت انس کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے لیے گھر میں پرندہ ہی تھا نا. وہ الفاظ یہ ہیں کہ وہ اس پرندے کے ساتھ کھیلتے تھے، یعنی کہ اس پرندے سے خوش ہوتے تھے. تو یہ ان کے شوق کی خاطر گھر والوں نے پرندے کا ایک اہتمام کیا تھا. جیسے نارمل گھر میں پرندے ہوتے ہیں تو شوقیہ پرندے رکھنا بھی بلا شبہ جائز ہے، لیکن اپنے شوق کے ساتھ ساتھ جانور کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ اب بچوں کے لیے لے کر تو آ گئے، تو اب بچوں کی طرف سے جو اذیت ہوگی نا اس کا خیال رکھیں. بچے اس طرح بھی بہل جاتے ہیں کہ آپ کا پرندہ پنجرے میں ہو، ٹھیک ہے، بس پرندے کو دیکھ کر ہی بچہ خوش ہو جاتا ہے، تو اس طرح بھی بچے کی تسکین ہو گئی. لیکن یہ نہیں کہ چوزا لے کر بچے کو دے دیا اور بچہ ٹانگ کھینچ رہا ہے تو اس کی گردن موڑ رہا ہے. آج کل ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے اور بہت سستے عام گلی بازاروں میں یہ 20 روپے کا اور 25 روپے کے کلر کیے ہوئے رنگ برنگے مختلف ملتے ہیں کہ بچے کھیل لیں گے، اور وہ بچے واقعی ان کا وہ حال کر دیتے ہیں، ایک دو دن میں مر جاتے ہیں. یہ کھلونا نہیں ہے جی، یہ کوئی آپ کا نارمل کھلونے نہیں ہے کہ بچے جن کو توڑ دیں تو ان کو تکلیف نہ ہو. یہ باقاعدہ جاندار ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں. تو اس لیے ان کو جب بچوں کے لیے لے کر آ رہے ہیں نا، تو اب بچوں کا دل بہلانا بھی ہے، لیکن بچوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیت سے ان پرندوں کو بچانا بھی. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. یہ نہیں کہ بچوں کا دل بہلانے کے لیے چوزے، بطخ کے چھوٹے بچے لا کے رکھ دیا، وہ بچے ان کو اذیت پہنچا رہے ہیں تو مار رہے ہیں تو نوچ رہے ہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اتنے چھوٹے بچے اگر ہیں کہ جس کو تمیز نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، وہ جاندار اور بے جان میں فرق نہیں کرتا، تو پھر ایسے کے ہاتھ سے اس چھوٹے چوزوں کو، چھوٹے پرندے کے بچوں کو دور رکھنا چاہیے. پنجرے میں ہی رکھ کے اس کو بہلایا جا سکتا ہے. آپ نے بھی اگر اپنے گھروں میں مختلف رکھے ہوئے ہیں، بالفرض آپ نے پرندے رکھے ہوئے ہیں، یا آپ نے فش بھی، مچھلیاں بھی، لوگ جمیل صاحب ان کو بھی بڑے سجا کے اور وہ اس کے طور پر مچھلیاں پال کے رکھی ہوئی ہیں، شوقیہ طور پہ رکھی ہوئی ہیں. ایک سوال میسج کے ذریعے آیا جمیل صاحب، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک تیتر رکھا ہوا تھا، ایک دن اس کو کچھ دھوپ لگانے گیا اور اس کو دھوپ میں رکھ دیا، اب دھوپ میں چھوڑ کے آیا تو اٹھانا بھول گیا، یہاں تک کہ جب یاد آیا تو اس وقت تک وہ مر گیا تھا. سخت دھوپ ہوگی. جی. اب دیکھیں اس میں ایک ہوتا ہے قصدن اذیت پہنچانا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ جیسے نمی آ گئی ہوگی تو اس کو خشک کرنے کے لیے لے کے گئے. جیسے سخت سردی کے موسم میں بھی اگر کوئی غسل کرتا ہے تو پھر وہ دھوپ لیتا ہے تاکہ ٹھنڈ دور ہو جائے. تو اب ان کی نیت اگر یہ تھی کہ اس پرندے سے تھوڑی اس کو دھوپ لگے، یا کچھ بیمار پرندے ہیں کہ جن کو دھوپ فائدہ دے گی، تو گناہ گار نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کر اذیت اگر کوئی پہنچائے گا کہ جانور کو دھوپ میں اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ اذیت پائے، تو عام طور پہ پرندے پالنے والے اس طرح نہیں کرتے، لیکن قصدن اذیت پہنچانا ناجائز ہے، اور جانوروں کو پہنچانا عام انسان کو تکلیف پہنچانے سے زیادہ گناہ ہے. بہرحال یہ جو سوال میں ظاہر ہے کہ یہ بھول گئے، ان کی کوئی نیت نہیں تھی ایسی کہ اس کو وہ اذیت پہنچائے، خیر خواہی کی نیت سے لے کے گئے ہوں گے، لیکن انسان نسیان کا شکار ہو جاتا ہے، بھول چک کا، تو خیر گناہ نہیں ہے. لیکن اس طرح کی چیزوں کو چاہیے کہ ریمائنڈر ہمارے موبائلوں میں ہوتے ہیں کہ بھائی اتنی دیر دھوپ لگانی ہے، اس کے بعد لے کر آ جانا ہے، کسی کو ذمہ داری دے دیں کہ بھائی اس کو لے آنا. تو اس طرح بھول چک جہاں ہونے کا اندیشہ ہو تو یاد دہانی کے لیے ایک سے دوسرے تک بھی اطلاع دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں کالز کی طرف.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اکثر دیہاتوں میں صبح صبح مرغا بانگ دیتا ہے تو لوگ اسے اذان کہتے ہیں کہ یہ اذان دے رہا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواب ارشاد فرما دے، جزاک اللہ خیر۔ جی، مرغا آوازیں نکالتے ہیں۔ مرغی کی جو آواز ہے اس کو اذان کے الفاظ سے تعبیر عام طور پہ کر دیا جاتا ہے۔ اذان کے معنی ہوتے ہیں آواز دینا، اطلاع دینا، یعنی آگاہ کرنا۔ جی، تو اس مرغے کا ایک کام یہ تو سب سے اچھا ہے کہ یہ فجر کے لیے لوگوں کو مطلع کر دیتا ہے، اس لیے اس کی آواز کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے، احادیث کریمہ میں اس سے منع بھی کیا گیا ہے۔ تو مرغے کا بانگ دینا، تو بانگ مانے ہی اعلان کرنا، لوگوں کو مطلع کرنا، کوئی پیغام پہنچانا، جگانا، تو اس کو اذان کے لفظ سے تعبیر کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، یہ بعض اوقات بعض علاقوں میں یہ سمجھ آتا ہے اگر مرغی اذان دے گی نا تو اس کو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب اس کو ذبح کر دو۔ اب اس کا اس طرح آواز نکالنا اور یہ وہ صحیح نہیں ہے، مرغے کا کام تو ہے، لیکن مرغی نے اگر اس طرح کیا تو اس کو ذبح کی طرف لے کے جاتے ہیں، یا اس کو یہ سمجھنا کہ کچھ نقصان ہوگا تو کوئی نحوست والی چیز ہے اس طرح۔ تو دیکھیں شریعت مطہرہ میں نحوست کا، توہمات کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ مرغی بھی مرغے جیسی آواز نکال سکتی ہے، تو اگر اس نے نکال دی تو اس سے اس میں کوئی نحوست کا کوئی اعلان نہیں کر رہی، وہ کسی آنے والی مصیبت کا اعلان نہیں کر رہی۔ تو اس حوالے سے اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیں اور شیطانی وساوس اپنے دلوں میں نہ آنے دیں، تو اس سے کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ مزید دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں پرندوں کا کام کرتا ہوں تو ان کے بچے مر جاتے ہیں، بڑے پرندے مر جاتے ہیں تو ہم ان کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، تو ایسا کرنا صحیح ہے غلط ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈے دیتے ہیں تو یہ انڈے خراب بھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، بچے وغیرہ نہیں نکلتے تو انڈے بھی ہم پھینک دیتے ہیں، تو ایسا کرنا صحیح ہے غلط؟ پلیز جواب ارشاد فرما دیجیے۔ خراب انڈے پھینکنا، بچے مر جاتے ہیں، ظاہر ہے جہاں اتنے پرندے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسے سلسلے بھی ہوتے ہوں گے۔ اب جو پرندے مر گئے ہیں، جیسے بچے، عمومی طور پہ بچے مر جاتے ہیں چونکہ ان کو اتنی نگہداشت نہیں مل پا رہی ہوتی کبھی، تو اگر بچے مر گئے تو وہ مردار ہیں۔ اب مردار کو جو ہے وہ کسی ایسی جگہ ڈال دیں پرندوں کو جہاں پہ دوسرے پرندے جو مردار خور ہیں، کوے وغیرہ، اس کو کھا لیں، تو اس طرح اس کو ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خراب انڈے ہوتے ہیں تو ان کو نکال کر یہ پھینک دیتے ہیں، تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، بچپن میں جو پرندے پالنے والے ہوتے ہیں نا بچے، ان کو دیکھا گیا ہے کہ یہ ان کا کوئی پرندہ بچہ جو پالتے تھے، چوزا مر گیا تو پھر یہ اس کو دفناتے ہیں۔ اچھا، تو یہ دفنانے کا شرعاً حکم نہیں ہے، یعنی پرندوں وغیرہ کے، یہ مسلمان میت کا ایک احترام ہے کہ کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے، چاہے چھوٹا بچہ ہی ہو اور وہ زندہ تھا انتقال کر گیا، تو باقاعدہ اس کی غسل و کفن دفن کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ کوئی جانور مر جائے، فوت شدہ بھی بچہ پیدا ہوا ہو تو بھی اس کو دفن، فوت شدہ جو بچہ ہے تو اس کو بھی ایسے چھوڑا نہیں جائے گا، اس کو بھی اگرچہ وہ مسنون غسل کفن دفن کا اہتمام اتنا نہیں، لیکن اس کو بھی ہے کہ جانوروں کے خوراک بننے سے بچانا ضروری ہے، اور اس کو ایسے انداز سے دفنا دیں تاکہ جانور اس کو نہ کھائیں۔ لیکن دیگر جو جانور ہیں، دیگر جو پرندے ہیں، اگر وہ مر گئے تو ان کی کوئی تدفین وغیرہ کا ایسا سلسلہ نہیں ہوتا۔ یہ بچوں کا ایک طریقہ بتایا، شرعاً ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک میاں والی سے سوال ہے اور کہ کبوتر بازی کی جاتی ہے کہ جس میں شرطیں لگا کے لوگ کبوتر پالتے بھی ہیں، ان کو اڑاتے بھی ہیں، شرطیں بھی لگاتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک شوق ہوتا ہے کبوتروں کو پالنے کا، لیکن ایک تو وہ احکام جو ابتدا میں سب پرندوں کے بیان ہوئے وہ ان کے بھی ہیں، لیکن اس سے اور بھی کوئی متعلقات، یہ جتنے امور ہمارے یہ سائل بتا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں۔ کبوتر پالنا یہ ایک تو لفظ کامن ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب کبوتر بازی، تو بازی کا جو لفظ آتا ہے نا، یہ ہار جیت کے استعمال میں آتا ہے۔ تو عام طور پہ جو کبوتر بازی کرتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کبوتر جو انہوں نے پالے ہیں، اب ان کے 8 10 15 کبوتر ہیں، 2 2 4 4 درجن کبوتر لوگوں کے ہوتے ہیں۔ اب یہ اپنی ان کبوتروں کی ٹولی کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے ہماری اردو زبان میں کہ کبوتروں کی ٹولی اڑ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اپنے کبوتر اڑاتا ہے، دوسرا اپنے کبوتر چھوڑتا ہے۔ اب ان دونوں کے کبوتر آپس میں مرج ہو جاتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں۔ مکس ہونے کے بعد پھر کبوتر اپنا جو ان کی رہائش گاہ ہوتی ہے دوبارہ یہ واپسی کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ 2 3 کبوتر دوسرے کے
اس کے کبوتر اپنے ساتھ کھینچ کر لے آتے ہیں، یا دوسرا لفظوں میں یہ کہیں کہ وہ راستہ بھٹکنے کے بعد وہ ان کے کبوتروں کے ساتھ اڑنا شروع کر دیتا ہے، اور جہاں ان کے کبوتروں کی ٹولی اترتی ہے وہیں پہ یہ بھی اتر جاتا ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ لے کے آئے گا، والا میرا کبوتر نہیں ہے، میرا نہیں ہے. صحیح بات. یہ سمجھو کبوتر بازی ہوئی، کبوتروں کے آپس میں اڑائے گئے، اور یہ فلاں کا کبوتر میرے پاس آ گیا. اب یہ ان میں ہوتا ہے کہ اگر میرا کبوتر تمہارے پاس چلے جائے تو پھر وہ تمہارا، اور مقابلے میں اگر تمہارا کبوتر آ گیا تو یہ میں لے لوں گا، اور اس پہ کوئی بھی راضی نہیں ہوگا. چونکہ اب اس میں اچھی اور عمدہ نسل کے کبوتر بھی دوسرے کے پاس جا سکتے ہیں، جس کو یوں فری میں دینے پہ کوئی راضی نہیں ہوگا. تو یہ ہار جیت کا جو سلسلہ ہوتا ہے تو یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہوگا. اگر مجھے پتا ہے کہ میرے کبوتروں کے ساتھ دوسرے کا کبوتر مکس ہو کر آ گیا ہے تو لازم ہے کہ اس کے کبوتر کو واپس کیا جائے. اس کو رکھنا، اس کو اپنی جیت تصور کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی. کبوتروں کا یہ بھی ہوتا ہے نا، اڑ جائیں تو پھر ان کو نیچے نہیں آنے دیتے. ایک اور سخت دھوپ کے اندر بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر ان کا جو ایک وہ تو اس کو پریکٹس کا نام دیتے ہیں کہ بھئی ہم اس کو پریکٹس کرواتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم ان کی مشق کروا رہے ہیں. اس میں دیکھیں کبوتر اگر اڑ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ پنجرے میں بند رہیں گے، تو اڑنا چونکہ کبوتروں کو اڑنا چاہیے تو پریکٹس ٹھیک ہے، پریکٹس ہو گئی، لیکن ان کبوتروں کو بھوکا رکھا جاتا ہے. یعنی یہ سب سے زیادہ دوسری بات ہے کہ پرندے آ کر دانہ چگنا چاہتے ہیں لیکن ان کو نیچے نہیں اترنے دیا جاتا. گھنٹوں گھنٹوں ان کو اڑنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، وہ نیچے نہیں اترنے دے رہے، ان کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. جانوروں کو بھوکا نہیں رکھیں. ہاں یہ کہ انہوں نے کھا لیا، اب تھوڑی سی اڑان کریں گے تاکہ ان کا جو بھی کھانا پینا ہضم ہو، تو یہ پریکٹس ایک اپنی جگہ ہے. لیکن کوئی اگر اس کو اپنے اوپر تصور کر لے کہ بھوک، شدید بھوک میں کسی کو گھر میں کھانا اس کو پیش نہ کیا، اس کو دوڑایا ہی جائے، بھگایا ہی جائے، تو یہ اذیت ہے. تو جانوروں کو اذیت نہیں پہنچانی چاہیے. پریکٹس ایک الگ چیز ہے، لیکن جانوروں کو اذیت پہنچانا ایک الگ چیز ہے. جو کبوتر پالنے والے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ پریکٹس کے نام پر کہیں جانور کو اذیت تو نہیں دے رہے. صحیح. یہ کبوتر بازی والی صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پھر کئی اور شکے ہیں. آپ خود بھی ایسے لوگ خود بھی اپنے آپ کو بھی دھوپ پہ، جسے کہے نا کہ خود بھی اپنے آپ کو دھوپ پہ گلا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. اچھا کئی اور گھروں کو بھی پریشان کرتے ہیں، یعنی جس کی وجہ سے دوسرے کے گھروں میں بد نظری یا کچھ ایسے ہوتے ہیں، چیزیں پھینکنے کے معاملات بھی ہوتے ہیں. صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بہار رشید میں بطور خاص ایسے لوگوں کو بھی تنبیہ کی ہے. اب تک اس میں یہی ہے کہ عموماً کبوتر پالنے والے نا اپنے اس حصے کو جہاں یہ کبوتر پالا ہوتا ہے تو بڑا کرتے ہیں، چبوترا ٹائپ کا بڑا. عام طور پہ یہ ہے کہ جیسے 2-1 منزلہ جن کا گھر ہے تو اطراف میں نیچے وہ اتنا اونچا گھر نہیں ہوتا، تو یا تو آپ کی دیواریں اتنی اونچی ہوں کہ کھڑے ہونے کے بعد بھی دوسرے کے گھر میں، صحن میں، کمروں میں نظر نہ پڑے. اس کا خیال رکھیں، بد نگاہی نہیں ہونی چاہیے. اس سے بھی خواتین کو اذیت پہنچتی ہے، گھر میں کام کاج کرنے والی پریشان ہوتی ہیں. پھر یہ کبوتر اڑانے والے نا سیٹیاں بھی اتنی بجاتے ہیں جس کی سیٹیوں کی وجہ سے بھی اچھے خاصے لوگ اطراف میں رہنے والے اذیت پا رہے ہوتے ہیں. تو یہ غور کر لیں کہ آپ کا یہ جو عمل ہے یہ دوسروں کے لیے باعث آزار، باعث تکلیف تو نہیں. کہ حدیث مبارکہ میں مسلمان کو تکلیف پہنچانے والے کے لیے بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے، اس وعید سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. انشاءاللہ کے ناظرین کچھ سوالات شامل کرنے کی وہ صحیح کوشش کی ہے، اور کئی سوالات ہمارے پاس اور بھی ابھی ہیں اور آپ کی کالز بھی ہیں، لیکن سلسلے کا وقت یہ مخصوص وقت ہوتا ہے اور وہ اپنے اختتام پہ پہنچ گئے. اللہ کریم ہم سب کو دین متین کے احکامات درست طریقے سے سیکھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے.